السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم احباب گرامی، موت سے متعلق دروس کا جو سلسلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے، اس میں ہم نے گزشتہ ہفتے جانا تھا کہ نماز جنازہ کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ ہم نے جان لیا تھا کہ نماز جنازہ کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ ہم نے جانا تھا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، اور ہم نے جانا تھا کہ اگر خاتون کی میت ہے تو کہاں پر امام صاحب کھڑے ہوں گے نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے، اور اگر کسی مرد کی میت ہے تو اس کے یہاں نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے کس طرح سے امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے جانا تھا کہ اگر کسی وجہ سے کسی کی موت سے متعلق خبر نہ ہوئی، اس کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی، اسے دفن کر دیا گیا، تو اب بعد میں ہمیں معلوم ہوا تو ہم کیا قبر پر جا کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے اگر کسی کی وفات کہیں اور ہوئی ہے، دور ہے وہ ہم سے، تو ہم اس کی جنازہ غائبانہ طور پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم نے جان لی تھی، اور ہم نے جانا تھا کہ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں اور کون سی دعا ہمیں پڑھنی ہے۔ پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا ہے، دوسری تکبیر میں، تیسری تکبیر میں، اور چوتھی میں ہمیں کیا کہنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے جنازے سے متعلق کچھ اور باتیں ہیں۔ آئیے ہم صحیح حدیث کی روشنی میں ان باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا مسئلہ آج کے اس درس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے ہم پڑھنے والے ہیں، جو اس بارے میں ہے کہ میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ میت کو بوسہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ جو فوت ہو چکے ہوں، ابھی ان کو دفن نہ کیا گیا ہو، فوت ہونے کے بعد انسان کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ جیسے کسی کے والد کا انتقال ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو لمبی عمر دے، صحت دے، تندرستی دے، ان کا صحت تعدیر ہم پر برقرار رکھے۔ لیکن موت تو سب کو آنی ہے، کسی کے والد کے یا کسی کے بھائی کے وفات کی صورت میں، یا کسی بزرگ کے وفات کے صورت میں ہم اگر چاہیں تو اس کو بوسہ دے سکتے ہیں، اس کو چوم سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ کہاں کی روایت ہے؟ بخاری شریف کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مطلب کوئی شک نہیں ہے، یہ حدیث ہائی کوالٹی کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کے بعد بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تدفین سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جو ہے ابھی رکھا ہوا تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور کہا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات جو ہے زندگی میں بھی پاکیزہ تھی اور موت کے بعد بھی پاکیزہ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں دلیل ملی کہ اگر کوئی اپنے کسی فوت شدہ شخص کو موت کے بعد چومنا چاہتا ہے، اسے بوسہ دینا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے، یا جو ابھی ہم نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا تھا آپ کی وفات کے بعد۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ آج ہم جان لیں۔ پہلا مسئلہ ہم نے جان لیا، اس کو آج ہم یاد کر لیں کہ پہلا مسئلہ ہے کہ موت جس کو آ گئی ہے اس کو ہم بوسہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، یہ بات ثابت ہے۔ دوسرا مسئلہ ہم جو جان رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو فوت شدہ لوگ ہوں ان کو گالی نہیں دینا چاہیے، برا بھلا ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں تو ایسا تھا ویسا تھا، نہیں، ہمیں ان کو نہیں کہنا چاہیے، برا بھلا ہمیں
نہیں کرنا چاہیے. ان کو ہم اچھے صفات کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں تو ہم ان کو برا بھلا نہ کہیں. بخاری شریف کی یہ بھی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بھی راویہ ہیں, کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا, کہ لوگوں تم فوت شدہ لوگوں کو برا بھلا نہ کہو, گالی گلوچ ان کو نہ دو, کیونکہ جو انہوں نے کیا تھا اس کے طرف وہ چلے گئے, اور جو انہوں نے کیا تھا, جو ان کے کام تھے, اس کے مطابق ان کو اب بدلہ مل جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر لوگوں کو دیکھیں کہ وہ مردوں کو یا جو فوت ہو چکے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں, تو ان کو ہم تنبیہ کریں کہ نہیں, جو فوت شدہ ہیں ان کو ہم اچھے صفات سے یاد کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں تو ہم برے صفات سے ان کو یاد نہیں کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اس کے بعد تیسری چیز یا تیسرا فائدہ جو آج کے اس درس میں ہم جاننے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کی وفات ہو جائے, موت کے بعد اسے ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی اس کو دفن کرنے کے لیے لے جائیں, دیر نہ کریں. آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم دیر کرتے ہیں, اور اتنی مقدار میں دیر ہم کرتے ہیں کہ جو ہے بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے. تو ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے, ہمیں مردے کو دفن کرنے کے لیے لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے, جلد بازی ہمیں کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو دفن کرنے کے لیے قبرستان لے جانے میں تم جلدی کرو. اگر جنازہ جس شخص کی ہے وہ نیک تھا, صالح تھا, تو تم اس کے اچھے گھر کی طرف اسے لے کر جا رہے ہو, اور اگر جنازہ جس شخص کا ہے وہ اچھا نہیں تھا تو اپنے کندھے سے تم ایک برائی کو ہٹا رہے ہو. ہمیں جنازے کو قبرستان لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے, اس حدیث میں ہم نے جان لیا. اس کے بعد ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مروی ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, اور اس روایت کو امام البانی نے صحیح الجامع میں 6779 پر جو ہے صحیح قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی نفس جو ہے وہ قرض کی وجہ سے معلق ہوتی ہے, مومن کی جان جو ہے وہ قرض کی وجہ سے معلق ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے. یعنی اگر کسی شخص کی وفات ہو گئی, اس پر قرض ہے, تو اس کے قرض کی ادائیگی میں ہمیں پہل کرنا چاہیے. قرض کی ادائیگی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائیو, پہل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ قرض ہے اور قرض کے ساتھ ہم نے دفن کر دیا, نہیں, قرض کی ادائیگی ہم کر دیں, یا ہم مہلت لے لیں, یا جس طرح سے بھی ہو سکے. جیسے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس وقت لوگ معاف کریں تو ہم بتا دیں, جیسے کہ آج کل جنازے میں جو ہے کہا بھی جاتا ہے کہ اگر کسی کا قرض وغیرہ اس کے اوپر ہے تو بتا دیں, میں ادا کر دوں گا وغیرہ. تو اس طرح سے جو کہتے ہیں وہ بھی مشروع ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں, موت جب آ جائے تو دفن کرنے کے لیے قبرستان کی کیا صفت ہونی چاہیے, ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قبرستان دو طرح کے کھودے جاتے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگوں کے یہاں ہم دیکھتے ہوں گے, جیسے ہمارے ابھی عام طور پہ قبر جو ہے کس طرح سے کھودی جاتی ہے, بیچ میں کھودی جاتی ہے اور کنارے کنارے جو ہے لکڑی رکھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے. اور یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں, جیسے بقی قبرستان میں دیکھیں, اور یا یہاں صبح کے قبرستان میں ہم دیکھتے ہیں, تو کیا ہے, بغل والی قبر بنائی جاتی ہے. تو کون سی قبر زیادہ بہتر ہے, کون سی قبر جو ہے چل سکتی ہے, جائز ہے اس کا کھودنا, دونوں طرح میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں طرح میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ میں اس وقت دو طرح کے قبر کھودنے والے لوگ تھے. یعنی کچھ لوگ, ایک شخص تھے جو بغل والی قبر کھودتے تھے, اور ایک شخص تھے جو درمیان والی قبر جو ہے کھودتے تھے. اس کو شق کہتے ہیں, ایک شق کہتے ہیں اور ایک لحد کہتے ہیں. تو لحد کھودنے والا شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لحد کھودنے والے جو ہے وہ مل گئے, اور انہوں نے لحد کھودا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کس میں ہوئی ہے, لحد والے طریقے میں ہوئی ہے. کس طرح میں ہوئی ہے, یعنی بغلی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے. حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں حدیث ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا. یہ حدیث ترمذی شریف کے، اس کو بھی امام البانی نے صحیح الجامع 5889 نمبر پر 8 صحیح قرار دیا ہے. تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں جو ہم نے جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق ہمارے علاوہ لوگوں کے لیے ہے، اس میں ہم یہ نہیں سوچیں کہ جو شق ہے یعنی جو درمیانے قبر ہے وہ جائز اور درست نہیں ہے. نہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بہت ساری حدیثوں میں اس کے جواز کا بھی ہمیں جواز کی دلیل ملتی ہے. اور بات یہاں پہ جو ہے وہ افضل کون سی ہے، افضل جو ہے وہ کون سی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوتی ہے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے جو بھی چیزیں اختیار کی سب سے افضل اختیار کی ہیں. تو لحد افضل ہے لیکن شق بھی جائز ہے، یعنی بغلی قبر افضل ہے، لیکن اگر شق کی جو ہے ہمارے یہاں جو ہے لوگ شق والی قبر کھودتے ہیں یعنی جو بیچ والی قبر ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ باتیں تھیں کچھ جنازے کے احکام سے متعلق. اس کے بعد اب آئیے ہم اور کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں جن میں میت کو دفن کرنے سے متعلق بات بتائی گئی. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی حدیث کو ہم پڑھنے والے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میت کو کن کن اوقات میں دفن کرنا منع ہے، کن کن اوقات میں میت کو دفن نہیں کیا جا سکتا ہے. اچھی بات ہے نا، اچھی حدیث ہے نا، اس کو ہمیں جاننا چاہیے نا. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے منع کیا کرتے تھے. کون سے وہ اوقات ہیں؟ جب سورج جو ہے نکل رہا ہو، طلوع کے وقت ہے نا، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے. طلوع کے وقت ہمیں نہ نماز پڑھنی ہے نہ ہمیں اپنے مردوں کو دفنانا ہے، یہاں تک کہ سورج ذرا بلند ہو جائے. یعنی جو سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا اور اسی طرح سے مردوں کو دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن جب سورج جو ذرا بلند ہو گیا تو پھر وہ ممانعت ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں تقریباً صرف 15 منٹ کا جو ہے وقت ہوتا ہے. سورج نکل رہا ہوتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہم ایسے وقت میں نماز نہ پڑھیں، انتظار کر لیں کہ سورج جو ہے نکل جائے، اس کے بعد نماز پڑھیں اور میت کو دفن نہ کریں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے. اسی طرح سے زوال کے وقت جب سورج بالکل آسمان کے بیچ میں ہو، وسط میں ہو، تو اس وقت نماز نہیں پڑھنا ہے نا. اسی طرح سے جب سورج اس حالت میں ہو تو ہمیں اپنے مردوں کو دفن نہیں کرنا، یہاں تک کہ سورج جو ہے کسی ایک طرف مائل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 وقت ہوئے. وحین تضیف الشمس للغروب ای تمیل حتی تغرب، اور جب سورج غروب کے لیے اپنے مغرب میں جاتا ہے، غروب ہونے کی جگہ میں جاتا ہے، غروب ہونے کے وقت جب غروب ہو رہا ہو یعنی ابھی وہ جا رہا ہو، دیکھ رہے ہو ہم، تو ابھی ہم نہ نماز پڑھیں گے اور نہ ہی ہم مردوں کو دفن کریں گے یہاں تک کہ سورج بالکل غروب ہو جائے. تو ہم نے یہ 3 وقت جان لیے کہ جن میں ہم نہ مردوں کو دفن کر سکتے ہیں اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ہم نے جان لیا کہ یہ وقت بہت ہی معمولی اور مختصر سا ہوتا ہے، ہم اس میں انتظار کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں داخل کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ترمذی شریف کی روایت ہے اور اسے احکام الجنائز میں علامہ البانی نے صفحہ نمبر 152 پر حسن قرار دیا ہے. دعا کون سی ہمیں پڑھنی چاہیے جب ہم میت کو قبر میں رکھیں؟ تو آج ہم کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہی کہتے ہیں نا. یہ نہیں ثابت ہے، اور اس کا مطلب اگر ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہم اس کو کبھی نہیں پڑھیں گے. جو دعا ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں ہے کہ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے، اللہ رب العالمین کے سہارے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ کو یا مردے کو قبر میں رکھ رہے ہیں. تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ دعا ہمیں
پڑھنی ہے جب ہم میت کو قبر میں رکھ رہے ہوں تو، یا مٹی دے رہے ہوں تو۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ایک یہاں پر حدیث ہے جو اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے اس کو قبر میں اتارنا ہے تو کیا اس کا کوئی محرم ہوگا، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوگا جو اس کو قبر میں اتارے گا، یا کوئی بھی اس کو جو ہے قبر میں اتار سکتا ہے؟ اس بارے میں حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا، تقریباً یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، تو ہم اس وقت موجود تھے، جب ان کو قبر میں اتارنے کی باری آئی تھی تو ہم لوگ وہاں پر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر کے منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات اپنے جو ہے پارٹنر سے، اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے آج رات اپنی بیوی سے جو ہے صحبت نہیں کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبر میں اترو اور جا کر کے انہیں قبر میں اتارو۔ تو میرے بھائیوں اس حدیث میں ہمیں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں نہیں اتارا، بلکہ کس نے اتارا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ کیا کوئی شخص ہے جس نے آج رات اپنے بیوی سے صحبت نہ کی، وہ اتر کر کے قبر میں انہیں قبر میں اتارے۔ تو یہ ایک مستحب چیز ہے، یعنی افضل چیز ہے کہ ایسا شخص جو ہے خاتون کے میت کو قبر میں اتارے جس نے رات میں اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی جان رہے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محرم نہیں تھے، یعنی قریبی رشتہ دار نہیں تھے، عام مسلمان تھے، صحابہ کرام میں سے ایک جو ہے صحابی تھے، تو انہوں نے جا کر کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی خاتون کو اتار سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہو وہی قبر میں خاتون کو اتارے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ہمارے سامنے جو حدیثیں ہیں وہ اسی حدیث سے متعلق ہے جس میں ابھی ہم نے جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی کا صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں اتارنے کی باری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے منڈے پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اس وقت۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میت پہ روتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ طبعی اور فطری چیز ہے۔ غم اور تکلیف کا لاحق ہونا کسی کی وفات کے وقت یہ جو ہے عام چیز ہے، نارمل چیز ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی تقدیر اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ہمیں ناراضگی ظاہر نہیں کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ہمیں ناراضگی ظاہر نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ کس طرح سے جو اللہ رب العالمین سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کرتے ہیں۔ حدیث اس میں دو حدیث ہے میرے بھائیو، ان دونوں حدیثوں کو پڑھ کر میں آپ کے سامنے اس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پہلی چیز جو حدیث ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کے گھر پر گئے جس کے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رضاعت ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ولد تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لونڈی تھیں، ان کے یہ بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ان کی جب جو ہے آخری سانسیں چل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں گئے جہاں پہ ان کی رضاعت ہو رہی، جہاں پہ ان کو دودھ پلایا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو چوما، ان کو اپنے گود میں لیا، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہے بھری ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہے
आंसू से भीगी हुई थी। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस सफर में थे, उस वक्त थे, तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रो रहे हैं, आप अल्लाह का रसूल होकर के रो रहे हैं। मेरे भाइयों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ इब्न औफ, यानी अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ इब्न औफ, ये रहमत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से और जो है आंसू के बूंद गिरे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आंखें अश्कबार हैं, दिल गमगीन है, लेकिन हम वही बात बोलते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने वाले हैं। कोई हम ऐसी बात नहीं बोलते जिसपे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे नाराज हो जाए। और ऐ इब्राहिम, आपकी वफात हो गई, अब हम तकलीफ में तो हैं, गम हमें तो लाहक है, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज करने वाली बातें नहीं बोल सकते हैं। हमारी आंखें बहेंगी, अश्कबार होंगी, रोएंगे हम, लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिसमें कज़ा और कदर पर जो है नाराजगी जाहिर हो। ये हदीस बुखारी शरीफ की है। दूसरी हदीस हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर भेजा कि मेरा एक बेटा जो है उसको जो है आखिरी उसके लम्हात चल रहे हैं, उसको मौत आने वाली है, यानी बीमार सख्त थे वो। तो कासिद को हते जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी कह करके भेजा कि जाओ सलाम कहना प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे वालिद को, और कहना कि ये मामला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम का जवाब देकर के भेजा और कहा कि जा करके कह देना कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे ले लिया, और हर एक चीज की एक वक्त जो है मुतय्यन है, तो तुम सब्र करो और एहतसाब से काम लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाब की उम्मीद रखो। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने दूसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कासिद को भेजा और कसम खाई, कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर आना है, मैं कसम दे रहा हूं आप जरूर आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी बेटी के पास जाने के लिए खड़े हुए। उस वक्त आपके साथ जो है साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला थे, मुआद इब्न जबल, उबई इब्न काब, ज़ैद इब्न साबित और बहुत सारे सहाबे किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चे को जो है रखा गया जिसकी आखिरी सांसें चल रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने गोद में रखा, गोद में जो है उनको बिठाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि अब आखिरी सांसें चल रही हैं, गोया अब उनकी वफात हो जाएगी, तब वफात हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गई देख करके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साद रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी रो रहे हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप रो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात कही कि ये रहमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से जिसके दिल में चाहता है ये रहमत डाल देता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से उन्हीं लोगों पर रहम करते हैं जो लोगों पर रहम करने वाले होते हैं, दूसरों पर रहम करने वाले होते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर हम किसी को देख रहे हैं कि वो नहीं रो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है बहुत ज्यादा कज़ा और कदर पर जो है राजी है। कुछ लोगों की कैफियत ऐसी होती है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके दिल में चाहते हैं वो रहमत डाल देते हैं। तो अगर कोई रो रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले पर नाराज है, और जो नहीं रो रहा है वो राजी है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम ये जान लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी अश्कबार हो जाया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने जान लिया कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के मौत की खबर सुनते थे तो वसल्लम की आंखें अश्कबार हो जाया करती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आया करती थी। तो हमने यहाँ जाना कि अगर कोई शख्स किसी मय्यत पर रोता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, जब तक उसके उस अमल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के कज़ा और कदर और अल्लाह के फैसले पर नाराजगी नहीं है, तब तक कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नाराजगी जाहिर करना ये जायज और दुरुस्त नहीं है। तो आज के इस दर्स में मेरे भाइयों हमने जाना कि हमें मय्यत के अहकाम से मुतालिक क्या क्या बातें जानी चाहिए। हमने पहला मसला जाना कि मय्यत को हम बोसा दे सकते हैं। हमने दूसरा मसला जाना कि हम मय्यत को गाली नहीं देंगे, बुरा भला नहीं कहेंगे। इस तरह से हमने जाना कि मय्यत को दफन करने के लिए ले जाने में हमें जल्दी करनी चाहिए। और हमने जाना कि मय्यत के कर्ज को अदा करना ये जो है बहुत जरूरी है। इसके बारे में जो आजकल जो है अइम्मा किराम वगैरह पूछते हैं कि किन पर कोई कर्ज वगैरह तो नहीं है, तो ये भी मशरू अमर है, कोई इसमें हरज नहीं है। और दफन करने के लिए कब्र की कौन सी किस्म होनी चाहिए हमने ये भी जान ली कि अफजल है लहद हो, लेकिन जो शक है, जो बीच वाली कब्र है वो भी जायज है, उसमें कोई हरज
نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم نے جانا کہ میت کو کن اوقات میں دفن نہیں کرنا چاہیے، اور ہم نے جانا کہ میت کو دفن کرتے وقت کون کون سی دعائیں جو ہے ثابت ہیں اور کون سی دعا ثابت نہیں ہے، وہ بھی ہم نے جان لیا۔ اور ہم نے جانا کہ اگر خاتون میت ہے تو اس کو قبر میں اتارنے کے لیے کون جائے گا، کیا ضروری ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو، کوئی محرم ہو، یا عام ہو، یا جو ہے کوئی اور صفت ہے، اس کو بھی ہم نے جان لیا۔ اور اس کے بعد ہم نے جان لیا میرے بھائیوں کہ اگر کوئی کسی میت پر روتا ہے، میت کے وقت کسی کو جو ہے پریشانی لاحق ہوتی، تکلیف لاحق ہوتی ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ہے اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ناراضگی نہیں ظاہر کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے، انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر۔